عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في مقام آخر والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق علیہ. حضرات، دینی بزرگوں، محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مذہب اسلام جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، یہ ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہیں. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ یا ایسا معاملہ نہیں کہ جس کے سلسلے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، ہمیں تعلیم نہ دی ہو. انہی معاملات میں سے، زندگی کے انہی معاملات میں سے ایک معاملہ عام راستوں کا بھی ہے، عام گزرگاہوں کا بھی ہے، چوراہوں کا بھی ہے. آئیے دیکھیں اسلام نے عام راستوں کے سلسلے میں ہمیں کون سی رہنمائی کی ہے. راستوں کی اسلام کی نظر میں خاصی اہمیت ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے بطور احسان کے کہ ہم نے بندوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے جب ہم نے زمین بچھائی تو راستوں کو بھی بنایا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کی کشادہ راہوں میں تم چلو. یہ زمین جب اللہ نے بچھائی اور بنائی تو اس میں ہمارے لیے گزرگاہوں کو بھی بنایا، عام راستوں کو بھی بنایا تاکہ ان راستوں میں ہم چل سکیں. زمین کے اطراف و جوانب میں جہاں چاہیں جا سکیں، اپنی ضرورت کے لیے ان راستوں کو استعمال کر سکیں. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے راستوں کی کشادگی کے سلسلے میں اپنی حدیث میں رہنمائی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جعل الطریقہ سبعۃ اذرع، عام راستوں کو
7 ہاتھ کشادہ رکھو، عام راستوں کو 7 ہاتھ کشادہ رکھو۔ گویا کہ راستوں کی کشادگی کو اور ان کی چوڑائی کو ہماری اپنی سوچ پر، ہمارے اپنے خیال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ عام راستہ جب ہم بنائیں تو کم از کم 7 ہاتھ یعنی تقریباً 10.5 فٹ چوڑا رکھیں، تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، آنے جانے والوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ یہ اسلام نے رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بیان فرمایا کہ اذا تشاجرتم فی الطریق فاجعلوه 7 اذرع، جب راستے کے بارے میں تمہارے درمیان کوئی نزاع اور جھگڑا ہو جائے کہ راستہ کتنا نکالا جائے، کتنا بنایا جائے، راستہ کتنا کشادہ رکھا جائے، تو اس کو 7 ہاتھ بناؤ، اس کو 7 ہاتھ بناؤ۔ یہ عام راستے کی بات ہے، یہ عام راستے کی بات ہے۔ اب اگر انسان کا اپنا خصوصی راستہ ہے جس میں اسے صرف گزرنا ہے، جس سے اسے صرف آنا جانا ہے، تو انسان اس میں آزاد ہے، جتنا چاہے چوڑا جتنا چاہے تنگ کر لے۔ اس کا اسپیشل راستہ ہے، اپنی ضرورت کے مطابق وہ جتنا چاہے چوڑا اور جتنا چاہے تنگ کر لے۔ اور اس کے برخلاف اگر عام راستہ ہے تو اس کو کم از کم 7 ہاتھ چوڑا ہونا چاہیے حدیث کے مطابق۔ اور اگر اس راستے سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرنے والی ہوں، ٹرک گزرنے والا ہو، بسیں گزرنے والی ہوں، زیادہ بھیڑ بھاڑ والا راستہ ہے، تو ضرورت کے مطابق اس کو مزید کشادہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں راستوں کے سلسلے میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو تنگ بنانا چاہتا ہے۔ تو عام راستے اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ کم از کم اس کو 7 ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام نے راستے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی پتھر ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، تو ہر بندے کا فرض ہے کہ اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی حدیث میں ایمان کا جز، ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کا شعبہ، ایمان کا جز، ایمان کی شاخ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ او 60 شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد شعبے ہیں، یعنی اجزاء ہیں، شاخیں ہیں۔ اولاہا ان کا پہلا شعبہ یا پہلی شاخ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور آخری حصہ ہے، آخری شعبہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ آپ اگر راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، کانٹا ہے، پتھر ہے، کوئی دھاردار یا خاردار چیز ہے، تاکہ گزرنے والے اس سے محفوظ رہیں، تو یہ آپ کی ایمان کی پہچان ہے۔ آپ کے اندر ایمان گویا مردہ نہیں ہے، آپ کا ایمان جاگتا ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، سیر کر رہا تھا۔ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں وہ دوڑ رہا تھا، سیر کر رہا تھا۔ فی شجرۃ کان نزعها او قطعها، او کان فی شجرۃ کانت تؤذی الناس، ایک آدمی جنت میں دوڑ رہا تھا،
چل پھر رہا تھا اپنے ایک عمل کی صلہ میں، بدلہ میں، وہ یہ کہ اس نے ایک درخت کو جو لوگوں کو راستہ چلنے میں تکلیف پہنچاتا تھا اس کو کاٹ دیا تھا۔ اب صلہ دیکھیں، راستے سے اسلام نے راستے کو اتنی اہمیت دی، گزرگاہوں کو اتنی اہمیت دی کہ اگر کوئی بندے مومن عام گزرگاہوں سے، عام راستوں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، وہ ایک شاخی صحیح، ایک ٹہنی صحیح، ایک پتھر صحیح، تو یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے، اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ رب العالمین کے لیے کہ یہاں یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کان غصن شجرۃ فی الطریق فازالها رجل فادخل الجنہ، ایک درخت کی ایک شاخ اور ایک ٹہنی ایک راستے میں تھی جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، چلنے پھرنے میں دشواری اور پریشانی ہوتی تھی، آج ایک آدمی نے اس کو ہٹا دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوق عن الطريق اما كان في شجرة فقطعه والقاه واما كان موضوعا فاماته فشكر الله له بها فادخله الجنة۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جس نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں تھا، ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اس نے ایک خاردار ٹہنی راستے سے ہٹا دی، یا تو خاردار ٹہنی کسی درخت کا حصہ تھی جس کو اس نے کاٹ دیا، پیڑ تھا کوئی خاردار، راستے کے بغل میں اس کی ایک شاخ پھیلی ہوئی تھی، ابھری ہوئی تھی، راستے سے ٹچ ہوتی تھی، اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا، یا کہ وہ ٹہنی پڑی ہوئی تھی راستے میں، کسی خاردار پیڑ کی خاردار ٹہنی تھی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی، یا کہ وہ اس پیڑ کا حصہ تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے اسے الگ کر دیا۔ فنزعہا، کون سا آدمی؟ جس نے زندگی میں کبھی کوئی خیر کا، نیکی کا کام نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس حد تک مقبول پسند کیا کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے راستے کی اہمیت اسلام کی نظر میں، یہ ہے راستے کی اہمیت اسلام کی نظر میں۔ اسلام نے راستے کو بے حد اہمیت دی ہے اور اس کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جب صبح کرتا ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے تو 360 اس کے جسم میں جو اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو جسم عطا فرمائی ہے، اس جسم میں 60 جوڑ ہیں، ہمارے اور آپ کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ۔ انہی جوڑوں کے بل پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مڑتے ہیں، جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جوڑ ٹائٹ ہو جائے، ہمارے جوڑ سخت ہو جائے، ہمارے جوڑ شل ہو جائے، تو ہم نہیں مڑ سکیں گے، ہم نہیں چل سکیں گے، ہم نہیں بیٹھ سکیں گے،
ہم نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے 360 جوڑ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو نوازا ہے۔ ان جوڑوں کا ہم پر حق بنتا ہے، ان جوڑوں کا حق پر حق بنتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہم پر کچھ حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان جوڑوں کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے اس دن میں، اپنے ہر دن میں کوئی نیک کام کرے، اپنے ہر دن میں کوئی نیک کام کرے، تب ان جوڑوں کا حق ادا ہوگا۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا جائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، راستے سے خاردار چیز کو ہٹا دیا جائے۔ یہ ان جوڑوں کا حق ہے، ان کا بدلہ ہے۔ اب اگر آپ راستہ چلتے ہوئے کسی چیز کو ہٹا دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ دل الطریق، حدیث میں آیا ہے کہ دل الطریق، راستے کو بتا دینا، راستے کی رہنمائی کر دینا۔ کوئی بھولا بھٹکا، اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی انسان بھولا بھٹکا ہے، آپ اسے راستہ بتا دیتے ہیں تو آپ نے ان جوڑوں کا حق ادا کر دیا، بڑا ثواب ہے۔ راستے کی رہنمائی کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اسلام کی نظر میں بہت محبوب عمل ہے، اسلام کی نظر میں بے حد محبوب عمل ہے۔ اور اس کا صلہ نہ صرف ایک ہی یہ ایمان کی پہچان ہے اور جو ان جوڑوں کا حق ہے، بلکہ اس کا صلہ جنت بھی ہے، اس کا صلہ جنت پہ انسان اس عمل، چھوٹے سے عمل کے بدلے میں جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کے برخلاف اگر راستوں کو تنگ کیا جائے، اگر راستوں کو بند کیا جائے، اگر چلنے والوں پر کو تکلیف میں ڈالا جائے تو اس کا عذاب بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ یوم القیامہ من 7 ارض، جس نے ایک بالش زمین قبضہ کر لی، ایک بالش زمین لے لی، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا، ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے من اخذ شبر من الارض خسف اللہ بہ یوم القیامہ، جس نے کوئی ایک بالش زمین قبضہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک دھنسائے گا، 7 زمینوں تک دھنسائے گا۔ ہمارے ہاں معمول ہے لوگوں کا ٹنکی رکھی ہوئی، تھوڑا کوشش ہوتی کہ تھوڑا دبا ہی کے رکھیں، باؤنڈری بنانی ہوئی کوشش ہوتی کہ تھوڑا دبا ہی کے رکھیں، راستہ بنانا ہوا کوشش ہوتی ہے کہ دوسری کی زمین دبا ہی کے رکھیں، کھیت کی اور کھلیان کی اور باغ اور باغیچہ اور بیرہ کی صفائی کرنی ہوئی، کشادگی اس میں لانی ہوئی تو کوشش ہوتی ہے کہ دوسری کی زمین ایک آدھ بالش لے ہی لیں، یا کہ عام راستے کی زمینیں کوشش ہوتی ہے کہ اپنی باؤنڈری میں اسے داخل کر لیں۔ معاملہ سنگین ہے۔ اگر راستے کو صاف کرنا، راستے کو کشادہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین کہ یہاں یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ کوئی عمل نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت سے نوازے گا۔ تو وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر راستوں کو تنگ کیا جائے، راستوں کو بند کیا جائے، راستوں پر قبضہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انسان کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، یا 7 زمینوں کی گہرائی میں دھنسائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ
حضرت سہل بن سعد الساعدی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے بہت سارے غزوات کے بڑی ساری جنگیں لڑیں اور بہت ساری جنگوں میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ گئے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جنگ میں گئے تھے تو ایک مقام پر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ ہم لوگ جنگ میں گئے ہوئے تھے، ایک جگہ پر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ فضیق الناس المنازل، حدیث کے الفاظ فضیق الناس المنازل وقطع الطریق، فضیق الناس المنازل وقطع الطریق، تو لوگوں نے اس جگہ کو تنگ کر دیا، لوگوں نے وہاں پر جگہوں کو تنگ کر دیا اور راستے کو بند کر دیا۔ ظاہر بات ہے، لشکر تھا، فوج تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑنے والے صحابہ تھے، جنگ میں گئے ہوئے تھے، بڑی جماعت تھی۔ جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پر لوگوں نے جگہوں کو تنگ کر دیا اور راستوں کو بند کر دیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بھیڑ بڑی ہو، کوئی پروگرام ہے، کوئی جلسہ ہے، شادی ہے، بیاہ ہے اور اس طرح کی کوئی بڑی تقریب ہے تو بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو جاتی ہے، تو بھیڑ راستوں تک پہنچ جاتی ہے، راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، گلیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ لشکر تھا، فوج تھی، اس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ہوا کیا کہ لوگوں نے راستوں کو بند کر دیا، راستوں کو تنگ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ لوگوں نے راستہ تک بند کر دیا ہے تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، فبعث منادیا ینادی فی الناس، تو اللہ کے نبی نے ایک منادی کو بھیجا جو جا کے لوگوں میں اعلان کر دے کہ ان من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا جہاد لہ۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ اعلان کر دو ان من ضیق طریقا، ان من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا جہاد لہ، کہ آپ لوگوں میں سے جس آدمی نے جگہوں کو تنگ کر دیا ہے، جن لوگوں نے جگہوں کو تنگ کر دیا ہے، راستوں کو بند کر دیا ہے، ان کا جہاد غیر مقبول ہے، ان کا جہاد نہیں، ان کا جہاد اللہ کے یہاں مقبول نہیں، ان کا جہاد ناقابل قبول ہے۔ یہ حال ہے کس کا؟ صحابہ کرام کا۔ کہاں گئے تھے؟ کس غرض سے گئے تھے؟ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے، نیک کام کے لیے گئے تھے، لیکن افراد کی کثرت کی وجہ سے، بڑی فوج اور بڑا لشکر ہونے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور جگہیں تنگ ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کوئی عذر قبول نہیں کیا کہ زیادہ لوگ ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، ایسا نہیں۔ آپ نے کہا کہ من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا جہاد لہ، جس نے جگہوں کو تنگ کر دیا ہے، جن لوگوں نے جگہوں کو تنگ کر دیا ہے، راستوں کو بند کر دیا ہے، ان کا جہاد نہیں، وہ جہاد ناقابل قبول ہے۔ اس کی روشنی میں ہمارا تدبر کریں، غور کریں کہ ہمارے گھر، آپ کے گھر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، خوشی کا کوئی وقت آتا ہے، اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹینٹ لوگ راستوں میں لگا دیتے ہیں، لوگ راستوں کو بند کر دیتے ہیں، راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستہ بدلنا پڑتا ہے، یا گزرنے والوں کو گزرنے سے گریز کرنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان چلنے پھرنے سے رک جاتا ہے، چلنے پھرنے سے رک جاتا ہے انسان، اور لاپرواہی انسان کرسیاں لگا کر راستے میں بیٹھ جاتا ہے، گزرنے والی خواتین کو دقت ہوتی ہے، گزرنے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔
اس کو ہم آپ نارمل سمجھتے ہیں. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ حجت کرتے ہیں, گزرنے والوں سے لڑ جاتے ہیں, الٹا گزرنے والوں سے لڑ جاتے ہیں. آپ ادھر سے نہیں جا سکتے, اور راستہ اپنا لیجئے, فلاں راستے سے نیچے چلی جائے, تھوڑا سا رک جائیے, ہماری شادی ہے, ہمارا پروگرام ہے. بجائے کہ راستے کو خالی چھوڑے, بجائے کہ راستے کو صاف رکھیں, بجائے کہ راستے کی کشادگی کو برقرار رکھیں, گزرنے والوں کی شکایت پر گزرنے والوں سے لڑ جاتے ہیں. اسلامی تعلیم کے خلاف ہے, اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. راستے کو صاف رکھنا چاہیے, گزرگاہوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, چوراہوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, بیٹھنے کی جگہوں میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس سے اذیت ہو, تکلیف ہو. راستوں پر اسلام نے بڑی توجہ دی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث جو میں نے پڑھی, اس کی وضاحت, جو اصل حدیث میں نے پڑھی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس میں راستے میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے ہیں. راستہ کشادہ ہونا چاہیے, راستہ بند نہیں ہونا چاہیے, اور راستہ کم از کم اگر عام راستہ ہے تو اسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ اسے 7 ہاتھ ہونا چاہیے, 7 ہاتھ ہونا چاہیے, یعنی تقریباً 10.5 فٹ, اور ضرورت ہے تو اس سے بھی زیادہ کشادہ کیا جائے. راستے میں بیٹھنے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ اگر آپ کو راستے میں بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی, راستے کو تنگ نہیں کرنا, بند نہیں کرنا, اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. بات چل رہی ہے راستے میں بیٹھنے کی, چوراہے پہ بیٹھنے کی, گزرگاہوں پہ بیٹھنے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات, صحابہ, میرے صحابہ, راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو. ایاکم, طلبہ ہمارے جانتے ہیں کہ یہ حروف تحذیر میں سے ہے. اللہ کے نبی نے حرف تحذیر کو استعمال کیا ہے. ایاکم, بچو, دور رہو, راستوں میں مت بیٹھو. معلوم کیا ہوا کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, راستوں میں جس سے عام لوگوں کا گزر ہوتا ہو نہیں بیٹھنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. بسا اوقات اس سے عورتیں گزرتی ہوں, باپردہ خواتین گزرتی ہوں, کسی کی بہو بیٹی گزرتی ہو. عورتوں کو ایسی جگہوں سے گزرنے میں تھوڑا ہچکچاہٹ ہوتی ہے, تردد ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوں. تو اسلام کی تعلیم ہے کہ راستوں میں نہیں بیٹھو, گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ما لنا بد من مجالسنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے. نتحدث فیہا, اس میں بات چیت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے روک لگائی, کہا نہ مت بیٹھو. صحابہ نے اپنا عذر پیش کیا, مجبوری پیش کی, کہا اللہ کے نبی ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا, اللہ کے نبی راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے, ہم اس میں بات چیت کرتے ہیں. مجبوری کیا تھی؟ صحابہ کرام کے گھر تنگ تھے, صحابہ کرام کے گھر تنگ تھے, جھوپڑیاں تھیں, چھوٹے چھوٹے مکانات تھے, اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی صحابی کسی صحابی کے گھر جائے, وہاں چائے پیے, وہاں بات چیت کرے, وہاں کوئی تبادلہ خیال کرے, وہاں کوئی مشورہ کرے, ایسی گنجائش نہیں تھی. آپ بمبئی کے ان علاقوں میں, ان محلوں میں جائیں جو جھوپڑیوں کا محلہ کہلاتا ہے, جہاں جھوپڑ پٹیاں ہیں, وہاں آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں. گنجائش نہیں ہوتی کہ وہی نووارد آنے والا کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر کے گھر والے سے ملاقات کر لے. ملاقات کے لیے کوئی چوراہا طے کیا جاتا ہے, کوئی ہوٹل طے کیا جاتا ہے, کوئی کشادہ جگہ طے کی جاتی کہ آپ وہیں آئیں, آپ سے ملاقات ہوگی. یہ حال تھا صحابہ کرام کا. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے, گنجائش نہیں تھی کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے گھر جا کر کے بیٹھ کر کے چائے نوشی کرے. مہمان خانے نہیں تھے, آنگن نہیں تھے بڑے بڑے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہماری مجبوری ہے, کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم چوراہوں پر, گزرگاہوں پر, راستوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے بات کر سکیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فآتوا الطریق حقہا
اگر بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے تو ٹھیک ہے، عام راستوں میں بیٹھو، چوراہوں پہ بیٹھو، گزرگاہوں پہ بیٹھو، لیکن اس راستے کے حق کو ادا کرو، راستے کے حق کو ادا کرو۔ قالوا ما حقها یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عام راستے میں بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غض البصر۔ پہلی بات، 5 باتیں آپ نے بتائیں۔ پہلی بات آپ نے بتائی غض البصر، نگاہوں کو پست رکھو۔ اگر عام راستے میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، چوراہے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے فتنے ہیں، نقصانات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اگر واقعی ضرورت ہے، آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جائیں گے۔ کسی اپنے مہمان کو رخصت کرنا ہے تو آپ جائیں چوراہے پر جہاں بس رکتی ہے، وہاں آپ کو بٹھانا ہے۔ کوئی دوست آپ کا آ رہا ہے، آپ نے طے کر رکھا کہ وہی ملاقات ہوگی، آپ وہاں جا رہے ہیں اسے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی گفتگو، کوئی بات چیت ہے، آپ جائیں، لیکن راستے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کریں۔ پہلا حق راستے کا کیا ہے؟ غض البصر، نگاہ کو پست رکھنا، نگاہیں جھکی جھکی ہونی چاہیے۔ آپ ہر گزرنے والے کو، آنے جانے والے کو مت تاکیں، مت دیکھیں کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے، کس کے ساتھ کون ہے، کیا لے جا رہا ہے، کیا لا رہا ہے، اسی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کا لحاظ کرنا ہوگا، نگاہیں پست رکھیے، غض البصر۔ اور دوسری تعلیم آپ نے دی کہ کف الاذی، کسی کو اذیت مت پہنچائیے، کسی کو اذیت نہ پہنچائیے، نہ اپنی آنکھوں سے تاک کر کے، یا اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے، یا اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے۔ لوگ اشارہ کرتے ہیں، دیکھا نہیں فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ فلاں صاحب یہ سامان لیے ہوئے ہیں، وہ فلاں صاحب کے ساتھ یہ ہے، وہ عورت ہے، خاتون ہے، فلاں ہے۔ تو اشاروں سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، زبان سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پرانی باتیں یاد آ گئیں اور آپ نے تفسیر شروع کر دیے، دیکھا نہیں فلاں صاحب ایسے ہے ویسے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ مار پیٹ کر لیں، آپ کوئی چیز اس کے سامنے پھینک دیں، پتھر پھینک دیں، اس کے راستے میں کوئی چیز ڈال دیں۔ کف الاذی، تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا، تکلیف دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر بیٹھنا ہے تو نگاہیں پست رکھیے اور کسی کو کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائیے، نہ اپنی آنکھوں کے ذریعہ، نہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعہ، نہ اپنی زبان کے ذریعہ، نہ اپنے کسی عمل کے ذریعہ تکلیف نہ پہنچائیے۔ اور آپ نے تیسری بات بتائی رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ گزرنے والا، آپ بیٹھے ہیں راستے میں، گزرنے والا، ظاہر بات ہے گزرنے والے کا حق ہے وہ سلام کرے، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، گزرنے والے کا حق ہے کہ آپ سے سلام کرے۔ اگر وہ سلام کرتا ہے تو گویا کہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے آپ کو کہ بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، میرے دل میں آپ کے تعلق سے، آپ کے حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سلام کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس کا جواب دیجئے کہ ہاں میرے دل میں بھی تمہارے تعلق سے کوئی غبار نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے۔ آپ اس کے سلام کا جواب دیجئے۔ اور چوتھی بات آپ نے بتائی الامر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا۔ اب آپ چوراہے بیٹھ گئے تو آپ کی ذمہ داری بن گئی، آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ آپ بھلی بات کا حکم دے۔ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی کسی پر غلط تبصرہ کرتا ہے، کوئی کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، اذان ہو گئی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو تعلیم دیں کہ بھائی ایسا مت کرو، آپ کیوں کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہو، کیوں کسی کی عزت سے کھیل رہے ہو، کیوں کسی پر تہمت لگا رہے ہو، کیوں کسی کی غیبت کر رہے ہو۔ آپ کا فرض بنتا ہے، اگر اتنی طاقت ہے تب چوراہے پہ بیٹھیے اور
والنہی عن المنکر بری بات سے روکنا ہے، بری بات سے روکنا ہے. کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو بھلی بات کا حکم دیجئے. والنہی عن المنکر بری بات سے روکی. 5 باتیں یہ چوراہے پر، گزرگاہ پر، راستے پر بیٹھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے، کشادہ رکھنا چاہیے، اور راستے پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اگر بیٹھنا ہے تو ان آداب کا خیال کیا جائے، ان تعلیمات کا لحاظ کیا جائے، تب راستے بیٹھنا چاہیے. اسلام نے زندگی کی ہر شعبے کو، زندگی کے ہر معاملے کو اس کا حق دیا ہے اور اس کے سلسلے میں تعلیمات بیان فرمائی ہیں. ہم مسلمان ہیں، تمام اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنائیں اور زندگی کو اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.